بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم 10th کلاس کے انگلش کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز فار دا رائٹس آف وومن، آرفنس اینڈ سلیوز۔ ہم اس کا پیراگراف نمبر فرسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ اس کی ٹرانسلیشن: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول of اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ In the 7th century Arabia, he transformed a deeply tribal and unjust society into one based on the values of justice, compassion, and equality. In the 7th century, 7ویں صدی میں عربیہ، عرب میں he transformed، انہوں نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ٹرانسفارم کیا ہے؟ تبدیل کرنا۔ کس کو تبدیل کیا؟ A deeply tribal and unjust society، ایک گہری قبائلی اور غیر منصف معاشرے کو کس میں تبدیل کیا؟ Into one، ایک اکائی میں، یعنی ایک بنا دیا۔ Based on values of justice, compassion and equality، جو کہ جس کی بنیاد جو تھی وہ کن اقدار پر مبنی تھی؟ ویلیوز، اقدار آف جسٹس، انصاف، کمپیشن، ہمدردی، اینڈ ایکوالٹی، اور برابری۔ جس معاشرے کی بنیاد انصاف، ہمدردی اور برابری کی اقدار پر مبنی تھی۔ Among his most groundbreaking reforms were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time. Among his most groundbreaking reforms، ان کی سب سے زیادہ انقلابی، گراؤنڈ بریکنگ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تہلکہ خیز، انقلابی جو اصلاحات تھیں ان میں سے یہ جو ان کی اصلاحات تھیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ were those aimed، جن کا مقصد تھا at uplifting، کہ وہ بہتر بنائیں۔ کس کو بہتر بنائیں؟ the most marginalized، سب سے زیادہ جو نظر انداز کیا گیا تھا، سب سے زیادہ جس کو کنارے پر لگا دیا گیا تھا، اینڈ oppressed، اور مظلوم، دبایا ہوا۔ گروپس آف اس ٹائم، جو ان کے وقت کے جو طبقات تھے، گروپس کو ہم یہاں پر طبقات میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ گروپس آف اس ٹائم، ان کے وقت کے جو طبقات تھے اس میں کون سے طبقات تھے؟ وومن، خواتین، آرفنس، یتیم، اینڈ سلیوز، اور غلام۔ یعنی یہ تین جو طبقات تھے، وومن، آرفنس اینڈ سلیوز، یہی سب سے زیادہ مارجنلائزڈ بھی تھے، یعنی سب سے زیادہ یہ کنارے پر لگے ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ اوپریسڈ بھی تھے۔ تو آپ کی جو تعلیمات تھیں، جو گراؤنڈ بریکنگ ریفارمز تھیں، جو سب سے زیادہ انقلابی ریفارمز تھی، ان کا مقصد جو تھا وہ ان تین گروپس آف پیپل کو وہ اپلفٹ کرنا تھا، یعنی ان کو بہتر بنانا تھا۔ His teachings to reform the society، ان کی تعلیمات reform the society، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، are embedded in the قرآن، وہ قرآن میں موجود ہیں، embedded لکھی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، in the قرآن، قرآن میں، and his practices، اور ان کی جو سنت ہے۔ پریکٹسز کیا ہے؟ ان کی جو عمل ہے، ان کی جو سنت ہے، سنہ جیسے بریکٹ میں لکھا بھی ہوگا، سنہ، سنت، which continue to influence، جو کہ جاری ہے، influence، متاثر کرنا، اثر انداز ہونا۔ کس پر اثر انداز ہونا؟ ملینز، لاکھوں لوگوں پر، across the globe، پوری دنیا میں۔ تو اگر ہم اس سینٹینس کو دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ his teachings to reform the society، کہ ان کی تعلیمات معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے قرآن میں موجود ہیں، اور ان کی جو عمل ہے، ان کے جو عمل ہے، جو سنت ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، جو کہ which continue to influence millions across the globe، جو کہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنا جاری رکھے ہوئے۔ تو اس پیراگراف میں اگر ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے جسٹس، اگر آپ ایک کامن سا ورڈ ہے جسٹس، انصاف، کمپیشن، ہمدردی، ایکوالٹی، برابری۔ گراؤنڈ بریکنگ، تہلکہ خیز، انقلابی، یعنی جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ ریفارمز، اصلاحات، اور اس کے بعد اپ لفٹنگ، بہتر بنانا،
مارجنلائزڈ، جو بہت زیادہ یعنی جس کو کنارے پر لگا دیا گیا ہو، جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، اپریسڈ، مظلوم۔ اس کے بعد امبیڈڈ، کسی چیز کے ساتھ منسلک ہونا، جڑے ہونا۔ تو یہ مشکل الفاظ ہیں اس میں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پیراگراف نمبر 2 کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔